کی یقین نہیں یار دنیا میں انجوائے کر لو مستی کر لو کیا ہوگا کچھ نہیں اسی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کاٹنا مرضی کے مطابق آج دیکھ کے سوشل میڈیا میں پورا وائرل ہے اور ابھی اس جنگل میں لے جا رہا اس جنگل میں لے جا رہا وہاں لے جا رہا ہڈیوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں اور باقاعدہ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ ثبوت اکٹھا کی جائے جمع کیا جائے اور اس آفتاب کو سزا دی جائے میں تو یہی کہوں گا ایسے کرنے والے کو چوراہے پہ کھڑا کر کے پیچھ میں پھانسی دی جائے اور پھانسی سے پڑھ کر کے کوئی سزا ہو تو وہ سزا دی جائے یہ مسلمان کے نام پر یہ کلنک ہے اسلام کے نام پر یہ کلنک ہے ایسے لڑکوں کو اسلام کے نام رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے اسلام کو بدنام نہ کرو جو اسلام اتنا شانتی پوروک دھرم ہے جو اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی آپ میں اگر ایک جانور کو بھی مار دے بغیر کسی جرم کے مار دے بلی کو مار دے جانور کسی بھی بلی کو بغیر کسی عذر کے مار دے اور گھر میں باندھ دے اس کو نہ کھلائے نہ پلائے اور بھوکے مار دے تو اللہ کے نبی نے ایسے کو جہنمی بتایا ہے آپ نے حدیثوں کے اندر سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا پینا کچھ نہیں دیا وہ بلی کو باندھے رکھی یہاں تک کہ بلی مر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار وہ لڑکی جہنم میں وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی یعنی اللہ نے اس قصور کرنے کی وجہ سے اور یہ ظلم کرنے کی وجہ سے ایک بلی کو سزا دینے کی وجہ سے جب اللہ جہنم دے سکتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں اتنا بھیانک انجام کرنے والا اور شدھا جیسی بہن کو قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے مرنے کے بعد کی اگر زندگی کا اگر یقین ہو تو آدمی یہ سب برائیوں سے اپنے آپ کو بچے گا اور مارنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو روکے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بلایا اور صحابہ کو بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابیوں اور میرے ساتھیوں اگر میں نے تمہارے ساتھ کبھی ظلم کیا ہے اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو آئے میرے صحابیوں میری پیٹھ حاضر ہے لو مجھے مار لو آئے میرے ساتھیوں بدلہ لے لو آئے میرے ساتھیوں دنیا کے اندر بدلہ لے لو مرنے کے بعد محمد تمہیں کیا دے گا اسی دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لو ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلاں جنگ میں آپ کی لاٹھی آپ کی چھڑی میرے پیٹھ کے اوپر لگ گئی تھی آئے اللہ کے نبی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو میری پیٹھ حاضر ہے تم بدلہ لے لو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایسے بدلہ نہیں لوں گا جب آپ کی چھڑی میرے جسم کو ٹچ کی تھی اس وقت آپ میرا بدن کھلا ہوا تھا یعنی میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی اللہ کے نبی نے اپنی پیٹھ کھول دی اور فرمایا لو بدلہ لے لو وہ صحابی پیچھے سے آیا اور آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور لگاتے رکھا اور آپ نے کہا اس صحابی نے کہا فدا کا بی و امی میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہوں اے اللہ کے نبی آپ سے کوئی بدلہ لے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی آپ کا یہ مہر جو آپ کے پر لگا ہوا اس کو میں چھونے کی کوشش کر رہا تھا میں کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے اے اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم اگر ٹچ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دے میرے پیارے ساتھیوں غور کرو تصور کرو یہاں ہمیں اس بات کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر رہے ہیں اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کر لیا تو دنیا ہی کے اندر بدلہ لے لو مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم سے بدلہ کی امید نہ رکھنا وہاں پہ میرے پاس پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دعا مانگا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا پتہ یہ چلا مرنے کے بعد انسان کو دوسری زندگی ملے گی اور آپ نے اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اسی زمین کے اندر اسی زمین کے اوپر میدان محشر قائم کی جائے گی تحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا تحشرون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اور میدان محشر میں لوگ آئیں گے تو پیدل آئیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جس کے جسم میں کوئی کپڑا نہ ہوگا اور
पैर के अंदर जूता चप्पल भी ना होगा, और बगैर खतना किए हुए मैदान महशर में सारे के सारे जमा होंगे। हजरत आयशा कहती अल्लाह के नबी कुल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए अर्रिजाल वन निसाउ यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के नबी मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे तो मर्द और औरत जब एक दूसरे को देखेंगे तो औरतों की हालत बहुत ही अजीब व गरीब होगी, मारे शर्म के तो बेहोश हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा ऐसी बात नहीं है, अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़। आई मेरी बीवी आयशा तुम्हें मालूम नहीं है कयामत का वो मंजर बड़ा ही डेंजर वाला मंजर होगा, मैदान महशर का वो मंजर होगा, इतना खतरनाक होगा कि सामने लड़की होगी, नंगी लड़की होगी, जवान लड़की होगी, लेकिन आई मेरी बीवी किसी के पास इतनी जुर्रत न होगी, मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई आदमी किसी लड़की के ऊपर देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, कोई औरत किसी लड़के की तरफ देखने की जुर्रत ही ना करे, इतना डेंजर मामला होगा। ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रही है 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर, उतनी शम्स यौमल क़यामत, ये क़यामत के दिन ये सूरज इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा, 1 मील के फासले पर आ जाएगा। और बास किताबों के अंदर इतना लिखा है कि यहाँ इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि आदमी अपने हाथ से छूना चाहेगा तो छू लेगा। और सूरज के अंदर जितने भी पर्दे लगे हुए हैं, ये सूरज के तमाम पर्दे को अल्लाह ताला छोड़ देगा, खत्म कर देगा। उस वक्त सूरज की गर्मी इतनी जबरदस्त होगी, वइज़ा शम्सु कुव्विरत, और सूरज की गर्मी की वजह से वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, सूरज की गर्मी की वजह से इतनी गर्मी होगी कि समंदर के अंदर आग लग जाएगी। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गर्मी की शिद्दत की वजह से जब समंदरों के अंदर जब आग लग सकती है तो मेरे भाइयों इंसान का आलम क्या होगा? न जिस्म के अंदर कोई कपड़ा, न उसके पैर के अंदर कोई चप्पल, कोई जूता होगा, न मेरे भाइयों कोई साया होगा। तो इंसान सोच सकता है इस गर्मी का मुकाबला उस मैदान महशर में कैसे करेगा। गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इंसान की हालत क्या होगी, इंसान किस पोजीशन में होगा? आपने फरमाया ऐसे मौके पे इंसान की हालत ये होगी, इंसान की जबान ऐसी निकली रहेगी जैसे जून और जुलाई के महीने में आपने कुत्ते को देखा है कि पानी की वजह से जबान कैसे बाहर निकाले रहता है, पानी पानी के लिए आदमी तरसेगा। सोचिए जरा मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए ये मैदान महशर का ये हाल है। आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए उस मैदान महशर में उस सूरज से गर्मी से बचने के लिए क्या कोई साया भी होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, एक साया ऐसा होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला खास खास बंदों को अता करेगा, खास खास बंदों को देगा, खास खास अपने बंदों को भक्तों को अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया अल्लाह के नबी ये कौन लोग होंगे? आपने फरमाया ये 7 किस्म के लोग होंगे जिसको अल्लाह ताला ये साया नसीब करेगा। गौर करो मेरे भाइयों, उसी मैदान महशर के अंदर अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा। हाँ, सारे के सारे लोग जमा होंगे, ये मुतकब्बिर ही लोग भी जमा होंगे, ये तकब्बुर करने वाले, ये घमंड करने वाले लोग भी जमा होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला युहशरुन्ना क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन फी सुवरि ज़र्रे, इन लोगों को चोटियां बना करके अल्लाह ताला क़यामत के दिन को जिंदा करेगा और जमा करेगा। और ऐसे लोग भी मैदान महशर के अंदर लाएंगे जो दुनिया के अंदर अपने माल को खर्च नहीं करते, माल को खर्च नहीं करते, जमा करके रखते। मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, ऐसा थोड़ी मालदार इतने लोग हैं, तिनपनिया में आसपास में कितने लोग हैं, मस्जिद बना सकते हैं। घर देखिए लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मकानात हैं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए आदमी के पास पैसा देने के लिए वो जज्बा, वो हौसला नहीं है। 500, 100, 1000 दे दिया तो मौलवी साहब ने इतनी दुआएं दी, जन्नत पहुंचा दिया 1000 में। अरे भाई ये तो फर्ज है आपका, ये तो मालूम है, ये तो अल्लाह का घर है, ये बनाओ तुम, ये तो तुम्हारे पर बनाना जरूरी है। हाँ, अपने घर अपने मकान को
تم اچھے طریقے سے بناتے ہو, ماربل وغیرہ لگاتے ہو, کیا تم اللہ کے گھر کو تم خوبصورت نہیں بنا سکتے ہو؟ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یہ حدیثیں موجود ہیں. محمد رسول اللہ نے مسجد بنانے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا سوچئے, غور کیجئے اور اپنے 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 گریبان کو جھانکیے. مسجد بنانے کے لیے 2-2 روپے 5-5 روپے کا چندہ ہم اور آپ کرتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں غور کرو, ذرا سوچو, مسجد ہم بنا نہیں پا رہے ہیں. آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. ہم نے اپنے مالوں سے محبت کی, ہم نے اپنے زمین و جائیداد سے محبت کی, ہم نے اپنے بلڈنگوں سے محبت کی ہے. ہم اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے ہم اپنا پیسہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے مال کو جمع کر رہے ہیں. اور میں نے بہت کچھ ادھر کے بارے میں سنا ہے کہ یہاں کے ائمہ کی تنخواہ بہت کم ہے, تو 4,000-5,000 روپیہ مولویوں کی تنخواہ دی جاتی ہے. یہاں تک کہ سنا کہ لوگ ایسے پیسہ دے دیتے ہیں, جلسوں کے اندر دے دیتے ہیں, بس زکوٰۃ ناپ تول کر کے نہیں نکالتے. جیسے 1 سال کے اندر آپ کو 2.5% آپ کو نکالنا ہی ہوگا. اگر آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں تو آپ کو 2.5% یعنی 2,500 آپ کو نکالنا ہی ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے, لیکن آدمی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں نکالتا ہے, وہ بھی کھا جاتا ہے, وہ بھی ہضم کر جاتا ہے. میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے جمع ہوں گے جس کے پیچھے کچھ سانپ لگے ہوں گے, اور بہت ہی ڈینجر قسم کے سانپ ہوں گے. جہاں جہاں آدمی جائے گا وہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا جائے گا. ماں اور انسان کے پیچھے, مرد کے پیچھے بھی سانپ بھاگے گا, اور عورت کے پیچھے بھی